انتہائی معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے عباس انکل کو، شاہد بھائی کو، بھائی وسیم کو اس محفل و مجلس اور اس تقریب سعید جس کا یہ آغاز کر رہے ہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھوڑے سے لوگ تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ ماہ ربیع الاول تو میلاد کا مہینہ ہے، میں بھی میلاد پڑھنے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خوشی کی تقریب کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو ہم غم محمد و آل محمد سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کربلا کے بعد مولا سید سجاد کو کوئی کسی شادی میں یا خوشی کی تقریب میں مدعو کیا کرتا تھا تو مولا کہتے تھے کہ تم میرے بابا کی مجلس برپا کرو، میں آؤں گا۔ تو یہ اسی کی تاثیر ہے، اسی کی سنت ہے۔ خدا اس خانوادے کو سلامت رکھے اور یہ جو خوشیوں کا آغاز ہماری بھتیجی کا اس ذکر سے، اس غم سے، اس خوشی کے ان کے ذکر سے ہو رہا ہے، مالک نے دین و دنیا میں عزت و مقام بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے تمام گزشتگان میرے آپ کے بانیان کے جو ہیں تمام شہداء سب کو یاد کرتے ہوئے سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ ہمارے بھائی تھوڑی سی مشکل میں ہیں، مشکل کشا کے صدقے میں، مشکل کشا کے ماننے والے ان کی مشکل کے آسانی کے لیے اور تمام مومنین کے جو بھی جہاں جس مشکل پریشانی میں ہے اس کی دوری کے لیے مل کر بآواز بلند کوئی بہت زیادہ زحمت نہیں دینی، کوئی ایئر وائی کا پروگرام نہیں ہے کہ اس میں بہت سارا پڑھنا ہے، لیکن مجھے جو فہرست دی ہے نا بھائی وسیم نے وہ بہت طویل ہے، لیکن ہماری بھتیجی کی اس میں کچھ خواہش ہے تو میں کوشش کروں گا حاضر کر سکوں۔ میں نے ان سے قبل از وقت کہہ دیا تھا شبر بھائی کہ بھائی 6، 7، 8 ربیع الاول یعنی وہ ہمارے نوحہ خانوں کی زبان میں وہ جنگ کا وقت ہے، وہ جنگی وقت ہے، جہاد کا وقت ہے، گلا اس وقت جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے تو 2، 3، 4 دن تو اسے سیدھا ہونے میں لگ جاتے ہیں، تو آپ دوسرے دن ہی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میں آؤں گا، وعدہ نہیں ہے، جس قدر خدمت ہو سکی ضرور کروں گا، تو معاف کیجیے گا اگر میں ٹھیک سے خدمت نہیں کر سکوں تو۔ ایک نعت ہمیشہ کی طرح اس کا آغاز ویسے تو نہیں کر پاؤں گا، تو میں ویسے براہ راست شروع کرتا ہوں، مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں، لیکن کچھ ہاں ہوں کرتے رہیں گے تو مجھے حوصلہ مل جائے گا، یعنی ایک بیدار جشن نما سلوات پڑھتے ہیں۔ یا محمد درود و سلام سرکار کی ذات پر، ایک بآواز بلند یا محمد یا یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس بہت شکر گزار۔ میں نے کہا آغاز ویسے نہیں کروں گا، مصرع پڑھوں گا، لیکن لاشعور میں یہ نعت ایسے بیٹھی ہوئی ہے
کہ میں نے شروع وہیں سے کر دیا اسے چنے بعد. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس تھوڑی دیر میں رواں ہو ہی جائے گا کل انشاءاللہ. کہ کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد. قبلہ شیر آگے ماشاءاللہ سارے ہی ہماری ضرورت تھی نہیں وسیم بھائی. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ نے بلائے ہوئے ہیں. خدا ان سب پر سلامت رکھے, مولا ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. ہاں ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا محمد. آج اب کل جو میں حاضر نہیں ہوتا نا اس لیے نہیں حاضر ہوتا, کل اس سے بھی برا حال تھا. یا محمد, یا محمد. اور دیکھ اب بھی وقت ہے, دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے, دامن نبی کا تھام لے. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. ایک صلوات کا ساتھ دیجیے. ٹھیک ہو جائے گا یا محمد. میری پسند کا شعر ہے, نظر کر رہا ہوں وسیم بھائی. کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس نعرہ حیدری.
یہ شعر اور سنیے نعت کا کہ میں نے جلتی دھوپ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول اے رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد یا محمد. یہاں سے میں نعت و منقبت کا ایک شعر پڑھ کر پھر منقبت کی طرف سفر کرتا ہوں. شعر سنیے قبلہ حضور والا شعر سماعت فرمائیے. یا محمد اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا خال. ارے کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھیں. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں سرکار کے ذکر کے صدقے میں جس کے دل میں جو مراد ہے اسے پورا فرمائے. یا محمد ایسی آواز میں بھی آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. ہاں ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس نیند تو آ رہی تھی لیکن پھر خیال بھی آیا. پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار نعرہ حیدری. پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار. تو سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس ایسے نہیں سارے ایک جشن میں نعرہ لگا لی. نعرہ حیدری. بہت شکریہ عزت افزائی زیادہ نوازی آپ کی. یا محمد پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار. سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس کیسی برق لہرائی. اور کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار. دوسرا میں
دوسرا آپ نے سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے. ردیف اس کی کہ بس کاش میری آواز میرے ساتھ ہوتی تو میں صرف ٹھیک سے پڑھتا، لیکن بہرحال کاٹ کر مرحب کو جب، بس کا لطف لینا ہے آپ نے. کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار تو شہ پرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس مولانا صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، اس کا تو جواب جو ہے نا آپ پر دوہرا واجب ہے. نعرہ حیدر آپ کو سلامت رکھے مولا، آپ کو سلامت کا باقی ہے نا، اور مولانا کا بھی باقی ہے. آئے تو پھنسے آپ یہ پھنسنا نہیں تھا، اللہ پھنسا کے رکھے ہمیں. اللہ ایسے پھنسا کے رکھے، اللہ ہمیں ذکر کے صدقے میں ذکر میں مصروف رکھے، مشغول رکھے. زندہ باد. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یا محمد. دو شعر اور ہیں، بات پڑھ دو سارے. کیونکہ کل 9 ربیع الاول تھی، شہزادی سے منسوب دن تھا. میں مخدومہ کی بارگاہ میں یہ شعر نظر کرتا ہوں. یا محمد اور مول لی یعنی میں اور بھائی وسیم جب چینل پہ بیٹھے تھے تو دل خوشی سے شاد ہو گیا تھا اور دل بڑا ہو گیا تھا جب ہمارے اہل سنت برادران نے مجھے یہ شعر یاد دلایا تھا. خدا ان کو سب کو بھی سلامت رکھیں. کہ مول لی خالق نے جنت کے بجے کچھ روٹی. یہ شعر تو آپ کے لیے ہے. کہ روٹی جاتی ہے، آیت آتی ہے. مول لی خالق نے جنت کے بس کچھ روٹیاں فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کہ بس علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. مول لی خالق نے جنت کے وزے کچھ روٹیاں فاطمہ کے مال کی تھی اور اتنی مہنگائی کی بس. یا محمد. ایک شعر اور سن لیجئے، یہ نعرہ یہاں سے آئے گا. نجفی نعرہ ہے، یہ قوم کے نعرے تھے دو، یہ نجف سے آئے گا انشاءاللہ. ایک دو پر بھاری ہوگا. علماء تشریف فرمائیں. تفصیل میں نہیں جانا، ایک واقعہ ہے. جناب سلمان کا انتقال ہو گیا مدائن میں، تو حزب وعدہ مولا جناب سلمان کے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. تو کیا منظر تھا، سن لیجیے. یا اور لاشائے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر لاشائے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر بھائی موت کی آہوش میں لی
لی ایسی زندہ باد حیدری 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 آپ سب کو سلامت رکھیں. یہ سب اس ذکر کی بدولت ہے, یہ محبتیں, یہ شفقتیں, یہ دعائیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. یا الہی آمین. شاہد بھائی راضی ہیں؟ جیتے رہیں, خوش رہیں آپ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ لاشِ سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگرائی کے اللہ. اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. وسیم بھائی شعر نہیں سنا ہوگا آپ نے, اس کلام کا نہیں ہے, کسی اور کلام کا ہے. یہ شعر نظر کر دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے, شعر سنیے. میرے والد صاحب پڑھتے تھے, مجھے نہیں پتا کس کا شعر ہے. ردیف قافیہ یہی ہے, زمین یہی ہے. یا محمد ہائے ہائے. اور بائے بائے بسم اللہ سے والناس والے سین تک بائے بائے بسم اللہ سے والناس والے سین تک مدغت آل پیغمبر اس قدر پائے کہ بس یا محمد. آپ سب کی نیابت میں یہ شعر مختار. اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش. نبی سے محبت کرنے والے, علی سے محبت کرنے والوں کی قبر کا یہی منظر ہوتا ہے. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش. ہائے دفعتاً 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 میرے سرہانے سے صدا آئے. سرکار محمد مصطفیٰ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ بآواز بلند نعرہ السلام. کچھ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گیا. کچھ کہہ رہے ہیں. آج مائک میرے پاس ہے, آج میری مرضی سے ہوگا اور کام میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. مہاراج زندہ باد. اگر اجازت دیں تو اپنی مرضی سے ایک کلام, یعنی ایک نعت و منقبت کے اور 2-3 شعر پڑھو. نعت کم پڑھی جاتی ہے اصل میں ہمارے یہاں, اور نعت ہوتی ہی, نعت ہونی کیسے چاہیے اور کیسے ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے شعرائے اہل بیت کو, وہ حق ادا کرتے ہیں. 3-4 شعر سناتا ہوں جلدی جلدی سے, اجازت دینا. پہلے وسیم بھائی کہاں گئے؟ آ جائیں گے, خیر مجھے پتہ ہے مصروف ہیں, مہمان آ رہے ہیں.
مولا کریں کہ میں پڑھوں یہ پڑھ سکوں 3-4 شعر سناؤں گا صرف بس پھر آپ کی رحمت جلدی تمام ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں مطلب دبلا سماعت فرمائیے گا بھائی مطلب سماعت فرمائیے صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں پھر پڑھتا ہوں مصرع صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں اور ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں ہر روزے کی ہی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا باندھوں گا عقیدت کا احرام تھوڑی دیر جہاد میں رات کی شعر بنا عقیدت کا احرام باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں ایک شعر ہے پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں آپ تینوں اگر اجازت دیں لیکن آپ تینوں تائید کریں گے اس بات کی کیونکہ یعنی فعل معصوم ہے اور شاعر مضاء المومن بھی تو عبادت ہی ہے نا مولا نے فرمایا شاعر کو مقرر کو لے جا کے ذرا دیکھو ملتا ہے کسے پہلے انعام ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں ہمیشہ ضروری تو نہیں ہے رسمی سی محفل ہو ایسے بھی پڑھنا صحیح صدقہ میرے آقا ہے عام مدینے میں ہائے ہائے سنیں سلمان و ابو ذر کو ہماری جانیں قربان ہو ان صحابہ سلمان و ابو ذر کو سلمان و ابو ذر کی میں پہلی ہی بولی پر قافیہ سمجھ میں آئے گا آ رہا ہوگا آپ سب تو ماشاءاللہ شاعر تباہیں سارے سلمان و ابو ذر کی میں پہلی ہی بولی پر کر دوں یہ قلم اپنا نیلام مدینے کر دوں یہ قلم اپنا
نام مدینے میں. مقطع سن لیجئے کہ جبریل اگر اپنے نہیں اس سے پہلے ایک شعر رہ گیا تھا, سن لیجئے کہ دیتی نا, اس پر جو خاموش رہے گا مجھے شکایت ہوگی اس سے, دیتی نا ضمانت جو اولاد پیغمبر کی, دیتی نا ضمانت جو اولاد پیغمبر کی, اور قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. اور قیدی کی دیتی نا ضمانت جو اولاد پیغمبر کی, قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. اور جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر, تو ہر صبح نجف میں ہو, ہر شام آغا صاحب نے ایک لفظ بدلا ہے, پیر میں بھی پورا آنا ہے کہ دیتی نا ضمانت جو اولاد ابو طالب, قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر, تو ہر صبح نجف میں ہو, ہر شام مدینے میں. جناب محشر لکھنوی صاحب کا کلام ہے, مالک صحت و زندگی عطا فرمائیں. اس سے پہلے والا کلام جناب آغا سروج صاحب کا تھا, مولا انہیں بھی سلامتی و سلامتی عطا فرمائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد. کارڈلیس مائک مجھے بھی نہیں دیتے بھائی, رابطہ کر لیتے آپ. اچھا جی, یا علی جس کلام کا کہا ہے اس کی حالت ہے نہیں, پڑھتا ہوں معاف کیجیے گا بھلا لگا کوئی کوتاہی ہو. مسلم ماشاءاللہ بہترین انداز میں مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے, خدا سلامت رکھے. بھائی آ جانا میرے ساتھ اگر وقت مدد آ جائے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کیا حسین. یہ ذکر شفا ہے میرا بچہ, کیا ضروری ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری ذمہ داری ہے ذکر کی, اس ذکر کے تو فیض. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا, خدا 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 کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین سے.
بنسبت حسین ابن علی و فاطمہ بآواز بلند نعرہ سلام. کیا حسین ہے نہ پوچھئے, کیا حسین ہے نہ پوچھئے, کہے جو کوئی ہم سری. ایک کوئی جو ہے نا, ایک کوئی اگر ڈیفائن کرنے بیٹھے آدمی تو رات سے صبح ہو جائے گی. کرے جو کوئی ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں جہاں میں, یہ ہر بھی بہت بھاری ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین سے مثال ہے. ارے یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا. پروردگار مولا حسین کے ذکر کے صدقے جتنے بھی حاضرین ہیں مالک سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میں نیا بت پڑھتا ہوں جو ریکارڈنگ میں نہیں تھا, اور اللہ درجات بلند فرمائے بھائی امجد صابری کے, ان کے پاس بھی یہ شعر نہیں تھا, اور میں پڑھتا ہوں. وہ گور بھائی نے لکھا تھا, اللہ صحت عطا فرمائے مولا. حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا, بجھا دیا. وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا, بجھا دیا. زمین کو جسے, علماء بیٹھے, زمین کو جسے نے عرش سے بلند مرتبہ دیا. وہ جس نے کائنات کا مزاج ہی نظام ہی بدل دیا. ایک ایسا معجزہ حسین, ایک ایسا معجزہ حسین, کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں, وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و الرماد. اور جہاں بھی چھپنے جاؤ گے, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے, کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا. حسینیت, حسینیت, یزیدیت. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میرے خیال میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو امجد بھائی نے یہ شعر بھی نہیں پڑھا تھا, ان کے مزید بلندی درجات کے لیے پڑھتا ہوں یہ شعر. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ
یہ پنجے تر کی انجمن کا پانچواں چراغ حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین سے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے ارے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ شمار ہے ارے دشمن ازا ارے دشمن ازا تمہر ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جناب گوھر جاجفی صاحب مریض ہیں ذکر کے صدقے مالک انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے اچھا جی آج کے میرے محفل وہی ہیں جنہوں نے مجھے احکامات دیے ہمیں علی شیر خدا حیدر کیا بات ہے بھائی وسیع مصطفیٰ حیدر محمد کی دعا حیدر علی شیر خدا شاباش حیدر وسیع مصطفیٰ محمد کی دعا حیدر خوشا زمین مولا زہ فضائے نجف خوشا زمین مولا زہ فضائے نجف ریاض خلد بھی ہے شاعر کے ہوائے نجف جناب سرکار حدیث ریاض خلد بھی ہے شاعر کے ہوائے اور مریض کے لیے مریض کے لیے ایک سیر ہے یہ دو نسخے غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف دلیل کربلا حیدر محمد کی دعا حیدر وسیع مصطفیٰ علی شیر خدا حیدر غرور کبریاء حیدر محمد کی دعا حیدر دل سیر ہے گدائے جناب امیر میں دو ربائی پہ اکتفا کروں گا بس کتامل بھی ہو گئی دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا غالباً مرزا دبیر صاحب کی ربائی ہے دل سے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا امیر دو سرا حیدر
محمد کی دعا غرور کبریا غرور کبریا حیدر حیدر بشیے مصطفیٰ حیدر حیدر برائے خوشنودی ہے سرکار امیر المومنین بصدائے بلند علیہ الصلوات محمد وآل محمد صلوات جی 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 ماشاءاللہ اس میں سرگوشی کا بھی جو بالکل کم ترین لیول ہوتا ہے نا اس پر اس نے مجھے فرمائش کی ہے بہرحال نہیں یہ جو بچے نے کہا یہ اس فہرست میں بھی شامل ہے جو وسیم بھائی نے پڑھی ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیا شب داری کا پروگرام ہے بہرحال نہیں حضور خادم ہوں آپ کا بھائی آپ ہماری عزت ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہر شر انسان و شیطان سے محفوظ رکھے اچھا میں ایک مناجات کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں اس بچے نے بھی کہا بھائی نے بھی کہا تھا اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کاسی ہے پہلے معصوم ہم اپنی خوشی کا آغاز ہم سے کریں گے میں دو نوحے مختصر کر کے بی بی کی بارگاہ میں برسہ دے کر آپ سب کی زحمت تمام کرتا ہوں چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے مشکلات ہیں اس وبا نے ساری دنیا کو ہی بدل ڈالا ہے لیکن الحمدللہ ذکر محمد و آل محمد نہ کسی وبا سے رکا نہ کسی فتوہ سے رکا نہ کسی یزید سے رکا نہ کسی ثانی یزید سے رکا تو بہرحال یہ سب چلتا رہے گا لیکن ہم مولا کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں بی بی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں حکم بھی ہے 3 بند سن لیجئے بس ایک مناجات کے تمام مومنین کی حاجات کے لیے جس کے دل میں جو حاجات ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ان کی دوری کے لیے بی بی کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں اس گھر پر اس کے مکینوں پر حاضرین پر رحمت و برکات محمد و آل محمد کے نزول کے لیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے ہر رنج و بلا دور رہے ہیں یہی فریاد شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد عباس علمدار کا جس گھر میں علم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا زہرا سب کے رزق و عزت میں اضافہ فرما رضوان و ملائک ہیں بھلے آپ کے در سے کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں
غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے میری دعا آپ سے اے ملکہ جنت سر اپنا اٹھا کر وہ چلے تاب قیامت جس کی جبی آپ کی دہلیز پہ خم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے بہت سے مومنین التماس دعا کا کہتے ہیں اور بہت سارے مومنین التماس دعا کہہ نہیں پاتے بہرحال مولا سب کی حاجات سے واقف ہیں آئیے آپ نے آمین کہنا ہے میں پڑھتا ہوں کہ اے کفو علی جلد اے کفو علی جلد انہیں کفو عطا کر عرصے سے ہے بیٹھی ہوئی کچھ بیٹیاں گھر پر اس بات کا ماں باپ کو ہر وقت علم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے ارے مہدی سے لغت آپ کی دیکھی نہیں جاتی اب پردہ غیبت سے انہیں بھیج دو بی بی یہ میری دعاؤں میں دعا سب سے اہم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم جتنے مریض یہاں ہیں یا کائنات میں جہاں ہیں آقا مولا کے ماننے والے ان سب کی شفایابی کے لیے اس منبر کے توسط سے لوگوں کی آس امید ہوتی ہے اسی عنوان سے یہ مقطع لکھا بیگلم صاحب نے ہاں یہ کہتے ہیں بیمار کہ منبر سے دعا دو تم ذاکر سرور ہو شفا ہم کو دلا دو بی بی ارے بی بی تیرے ہاتھوں میں تکلم کا بھرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں ہم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے برائے تاجیر ظہور صاحب سے والزمان باواز بلند علیہ السلام صاحب کی زحمتیں تمام ہوئیں میں جناب علی اکبر کے نوحے کے 2 سے 3 بن اور ایک مخدومہ کے نوحے کا مجھے کہا ہے میں 2 3 شعر بطور پرسات آ کے داخل حسنات ہو جائیں اور ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی یعنی فضائل تو اپنی جگہ سب کچھ ہے لیکن یہ شہزادی کا آنا خاص طور پر مجلس میں منسوب ہے مصائب سے آنسوؤں سے تو میں بی بی کی بارگاہ میں پرسے کے 2-4 بنا لیں ام لیلا سنبھال زینب کو عجیب مصرع ہے واللہ کہنا تو یہی چاہیے تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں مولا کو جناب زینب سے کہنا چاہیے تھا کہ ام لیلا جناب مادر جناب علی اکبر کو سنبھالو جائے لیکن کیفیت بالکل مختلف ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو
ہے ضعیفی ہے ارے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا ارے میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو ہے تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں قبر پہ کر دیے صدقہ ارے صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ارے ہے مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال آخری بات سنیے بی بی نوازوں پر رحمت نازل فرمائیں ام لیلا سنبھال زینب کو ارے ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں ہے اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو اجرکم اللہ ماں شہزادی ناسوں کو قبول فرمائیے آئیے مولا حسن و حسین مولا صاحب الزمان کی بارگاہ میں مجھے حکم ہے بالکل آخر میں 2 سے 3 بند مخدوم عالمین کی مصیبت کے بھی سن لیجئے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ماہ ربیع الاول ہے میں نے سنا ہے علماء سے پہلی یا دوسری ربیع الاول کی تاریخ رہی ہے جب سے یہ شہزادی میری اپنے بابا کو یاد کر یہ نوحہ پڑھتی تھی بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت پڑی کہ روشن دن پر پڑھتے تو سیاہ راہ میں تبدیل ہو جائے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ ہٹاؤں
सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा लहुमा जल्ले वली के फरजा साहिब ज़मान बेहक़ ज़हरा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कौन सी मुसीबत की घड़ी है सुनिए है तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा अरे कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा अरे सांस लेती हूँ मैं जिस दम अरे रुकने लगता है मेरा दम सिर्फ मरने की कमी है कभी दरबार बाबा कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें मेरे ये फूल से बचे अरे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आखिरी मुसीबत सुने अगर बीबी पर ना गुजरी होती और सुनानी जरूरी ना होती तो मैं नहीं सुनाता हाय शर्म आती नबी आखिर की बेटी पर क्या क्या मुसीबतें गुजरी बयान नहीं हो सकती आखिरी मुसीबत सुन लीजिए ए बाबा शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे अरे ये तमाचे का निशान तुमको दिखाऊं कैसे तुम न पहचान सकोगे